وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين۔ آیت کریمہ پر کچھ دیر گفتگو کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ نبی کونین سرور لامکہ سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود با آواز بلند درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئما غوث اعظم بمن بے سروں ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد قادریم نعرے غوث اعظمی زنم دم دے شاہ احمد رضا خان قطب عالمی زنم۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ امام عشق و محبت سرکار اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی عشق میں مچل کر فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ اور امام عشق و محبت فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور پھر یوں کہا کہ منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکرا نہ ملا ہوں۔ اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں سے انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بلا ہو، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بلا ہو۔ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور امام عشق و محبت سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو یہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ امام عشق و محبت نے جو عشق میں ڈوب کر جو نعتیہ گلدستہ ہمیں دیا، جو ہدائی کے بخشش کی صورت کے اندر اگر آپ ایک طرف سے ان اشعار کو پڑھتے جائیں تو عشق رسول کی جولانی دل کے اندر پھٹتی چلی جائے گی۔
اس لیے کہ امام عشق و محبت نے جہاں پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و خصائص کو جہاں بلند آپ نے ذکر کیا، وہاں پر آپ کے جود و سخا کے تعلق سے امام عشق و محبت فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں مانگتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور جب آپ کے اخلاق کے تعلق سے جب ذکر کیا تو امام فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر اگر بندہ سنتا چلا جائے وقت زندگی کا ختم ہو جائے گا، سیرت مصطفیٰ ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اگر کسی کا بہترین طریقہ اگر دیکھنا ہو تو قرآن پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بہتر اسوہ حسنہ کس کا ذکر کیا؟ رب فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل، یعنی جس کی زندگی پر عمل کیا جائے، اگر وہ کسی کا نمونہ عمل ہے تو وہ اسوہ رسول ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ جو تمام لوگوں سے بہتر ہے، لیکن آج اس طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا، آج ہم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کئی انبیاء کو بھیجا، کسی کو خاص زمانے کے لیے، کسی کو خاص وقت کے لیے، کسی کو خاص معجزہ دیا، اور کسی کے اندر کچھ زیادہ کمالات رکھے، لیکن اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، جیسا کہ رب خود قرآن میں فرماتا ہے تلک الرسل، یہ رسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی وہ ہیں جس سے اللہ نے کلام کیا، جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ بغیر واسطے کے کوہ طور پر رب سے کلام کیا، یہ آپ کی فضیلت ہے بعض لوگوں پر، یعنی بعض انبیاء پر۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اسی آیت کریمہ میں آپ آگے بڑھیں تو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَا، ہم نے کھلی نشانیاں دی، کس کو؟ ابن مریم کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ان میں بعض وہ ہیں وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں کچھ وہ ہیں کہ ان تمام پر اللہ نے فضیلت عطا کی ہے۔ اب یہ نام پوشیدہ رکھا کہ وہ کون ہیں، توجہ سے سننا۔ آج بندہ مومن کا جو زوال ہے نا، جو بندہ آج پستی کے حالات کو اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے، تو ڈاکٹر اقبال پہلے کہہ گیا طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی بے اقتدار اپنی۔ آج قوم جو بے اقتدار ہوئی، اس قوم کا کوئی لیڈر، کوئی سرپرست جو نہ رہا، اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لیڈر نے بھی طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، تو پھر وہ لیڈر نہ رہا، بلکہ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا یہ اصل وجہ بربادی ہے، اور اسی سے قوم بے اقتدار ہو گئی۔ آج قوم کا نہ کوئی سپہ سالار، نہ قوم کا کوئی نگہبان، نہ قوم کا کوئی صاحب اقتدار آدمی،
آپ دیکھیں تو صحیح، حالات اتنے پرخطر ہیں کہ اس سے بھی زیادہ پرخطر ہو جائیں گے کہ آج اذانیں مسجدوں کے اندر بلند آواز سے دی جاتی ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب دعوت دین دینے کا حکم ہوا تھا، آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہاڑوں کے بیچ چھپ کر لوگوں کو دعوت اسلام سکھاتے تھے، لوگوں کو دعوت حق دیا کرتے تھے، لوگوں کو خدا کے ایک ہونے کی طرف بلاتے۔ کھل کر مکہ المکرمہ کے اندر آپ دعوت اسلام نہیں دے سکتے تھے، کھل کر اذان نہ دی جاتی تھی۔ یہ ابتدائی اسلام کی بات کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد ایک وہ زمانہ بھی آیا کہ خلاق کائنات نے پھر حکم بھی نازل کر دیا، فاصدع بما تؤمر، آپ اعلان اس بات کی دعوت دیں کہ جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ پھر کھل کر مکہ المکرمہ کی گلیوں کے اندر اذانیں پکاری جا رہی تھی۔ اب آج اسی گزرے ہوئے زمانے پر نظر کر کے آپ اٹھائے تو صحیح کہ کہیں وہ زمانہ تو نہیں آ گیا کہ آج اذانیں ہوتی ہیں لیکن مسجدیں ویران ہیں۔ آج بعض مقامات پر اذانیں کھل کر مساجد میں نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہ حالات اتنے پرخطر ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں میری عقل کے مطابق کہ اس سے بھی پرخطر حالات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ اگر آج بھی اپنے آپس کے معاملات کو حل نہ کیا اور اقتدار پر آپ نے اپنا قبضہ نہ کیا، آپ نے اپنے دلوں کے اندر اس کے مصطفیٰ کی جولانی کو اجاگر نہ کیا، آپ نے اگر اپنی اولاد کو اس کے مصطفیٰ سے قریب نہ کیا، اگر آپ نے اپنی اولاد کو اسکول کی دہلیز پر اچھا سا نالج نہ دلوایا، تو یاد رکھنا ایک وہی معاملہ ہوگا کہ کتے کے دم کو پکڑ کر آپ کو چلنا پڑے گا اور آپ سمجھیں گے کہ ہم نے بڑے شیر کے دم کو پکڑ لیا ہے۔ آپ کے ہاتھ کے اندر سوائے کتے کے دم کے علاوہ کوئی چیز تھمائی نہ جائیں گی۔ میں یہ دل کے درد کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یاد رکھیں ان باتوں کو کہ اگر آپ کو اپنی زندگی کے حالات کو سدھارنا ہے تو میں میرے ان جوان دوستوں اور ساتھیوں سے کہوں گا کہ آج آپ کی عمر پڑھنے لکھنے کی ہے۔ اسکول اور کالجز کی دہلیز کے اوپر جا کر عیاشیاں نہ کریں بلکہ طریقے مصطفیٰ کو اپنائیں۔ آپ بہترین تعلیم حاصل کریں اور آپ اپنے اندر وہ کمالات پیدا کریں کہ آپ کے سامنے بڑا اقتدار والا بھی جھکنے پر مجبور ہو جائیں، اس لیے کہ قلم کا زور وہ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ قلم آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے، لیکن آپ کچھ لکھ نہیں سکتے ہیں۔ لیکن قلم کی اہمیت میں سمجھاؤں میرے یار، قلم کی اہمیت تو میرے رب نے ہمیں سمجھائی ہے۔ نون والقلم، آپ دیکھیں تو صحیح، سورہ قلم اٹھائیں، آپ کو پتا چلے گا۔ آپ قرآن کا مطالعہ تو کریں، آپ کو پتا چلے گا کہ خلاق کائنات نے ہمیں وہ سکھایا جو ہم نہ جانتے تھے، ہمیں بولنے کی طاقت دی، ہمیں قلم جیسے عظیم نعمت عطا کی۔ لیکن اگر آج اس کا استعمال کرنا اگر آپ نہ سمجھیں گے تو یاد رکھیں آپ کو وہ کیڑا بنایا جائے گا کہ جس کا کچھ کام نہ ہوگا، پیر سے نیچے کچل کر پھینک دیا جائے گا۔ یاد رکھیں طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو کامیابی اوروں کے دروازے پر نہیں ملے گی، کامیابی ملے گی تو وہ مصطفیٰ کے دربار پر ملے گی۔ کامیابی ملے گی تو دولت مصطفیٰ پر ملے گی۔ کامیابی اگر چاہتے ہیں تو عشق مصطفیٰ کی جولانیوں کو اپنے دل کے اندر اور اجاگر کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کامیاب انسان کون کہلاتا ہے۔ بات اصلی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلتیں دی، جیسا کہ موسیٰ کلیم اللہ کو فضیلت دی۔ بات کیا تھی کہ انہوں نے کوہ طور پر رب سے بغیر واسطے کے ڈائریکٹ کلام کیا اور آپ کو فضیلت دوسرے نبی پر دے دی۔ حضرت عیسیٰ کا حال یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ اگر اندھے کی آنکھ پر اگر ہاتھ پھیرتے، رب کائنات کے فضل سے اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ اگر مادر ذات
کوڑی ہوتا تو اس کے جسم پر برس کے اس جگہ پر ہاتھ پھیرتے، اللہ کے فضل سے وہ کوڑ پن اس کا دور ہو جاتا۔ اگر مردے کو ٹھوکر لگاتے، قم بِإِذْنِ اللہ کہہ دیتے، اس ٹھوکر سے مردے کے دل کے اندر جان پیدا ہو جاتی۔ یہ بہت سے کمالات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیے۔ رب نے یہی تو کہا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مریم، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی تھی، لیکن حالت کیا ہوئی کہ ان کے ماننے والوں نے اس میں گھول میل کر کے کوئی ایمان لایا، کوئی ایمان نہ لایا۔ لیکن قربان جائے کہ حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہم وہ امتی ہیں کہ تمام امت سے افضل تاج جو رکھا گیا وہ ہم جیسے گنہگاروں کے سر کے اوپر رکھا گیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا اشرف تاج اگر کسی کے سر پر سجایا تو وہ ہم جیسے گنہگار امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو جتنے معجزات عطا کیے، تمام معجزات کا مجسمہ بنا کر اگر کسی کو پیدا کیا تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہیں۔ وہ مصطفیٰ کہ آپ کے ہر کمال پر اگر گفتگو کریں تو زندگی ہماری ختم ہو جائے گی، کمال مصطفیٰ ختم نہ ہوں گے۔ میں صرف سخاوت کی بات کروں کہ سخاوت مصطفیٰ کیا ہے۔ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان کیا؟ مالک مختار بنایا مالک مختار نے، یعنی اللہ نے ہمارے نبی کو مالک کل بنا دیا، اور حقیقی مالک حقیقی وہ رب کائنات، اور اس نے اپنی عطا سے سب کچھ عطا کیا اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ اب سخاوت کیسے تھی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا دے سکتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں؟ یاد رکھیں جو دنیاوی تعلیمات حاصل کرتے ہیں نا ان سے میں پہلے تو مخاطب ہوتا ہوں کہ بندہ اپنی دنیاوی نالج کو سامنے رکھ کر وہ پھر اسلامک ہسٹری کو اور اسلامک معاملات کو وہ اس میں کمپیریزن کرتا ہے کہ نہیں ہمیں تو ایسا ہونا چاہیے، ہمیں تو یوں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی عقلوں سے فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ ہمیں فیصلہ سیرت مصطفیٰ سے کرنا ہے۔ ہمیں فیصلہ اس بات سے کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اس کی طرف کون سا بہترین طریقہ عطا کیا۔ بات یہ ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلوے مبارک تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا، اس لیے کہ یہ بھی قرآن شاہد ہے اس پر۔ آپ پڑھیں تو صحیح، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ مہر کسی اور نے نہیں لگائی، خاتم النبیین کی مہر اگر کسی نے لگائی ہے تو وہ خلاق کائنات نے لگائی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ دوسرا نبی آ سکتا ہے تو سمجھ جائیں کہ اس نے قرآن کریم کے ان الفاظ کا انکار کیا، اور جو قرآن کے ایک لفظ کا بھی انکار کرے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ آپ کسی بھی مفتی سے جا کر پوچھ لے، میرا تو ماننا یہی ہے کہ اگر قرآن کے ایک لفظ کا انکار کریں اور پھر وہ یہ کہے کہ ہم نے ایمان لائے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تو جب تک وہ کفری عقائد سے توبہ اور استغفار نہ کریں وہ ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ خاتم النبیین کی مہر اگر کسی نے لگائی ہے نبی کے آخر الزمان ہونے پر تو وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیچ کر خلاق کائنات نے خاتم النبیین کے مہر لگا دی۔ اب آپ دیکھیں کہ سراپا معجزہ بنایا گیا سرکار کی ذات کو۔ آپ دیکھیں سرکار علیہ السلام کی سخاوت کیسی تھی، کیا کیا لوگ سمجھتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج جتنی بھی نعمتیں ہم کھاتے ہیں نا وہ بھی سرکار کے عطا کردہ، ورنہ کچھ نہیں ہے۔
نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشاں گیا. امام عشق محبت فرماتے ہیں کہ جس طرف بھی وہ ذیشان نعمتیں بانٹتا گیا، کسی کی جھولی خالی نہ رکھی، بلکہ ہر ایک منگتا، یہ مانگنے والا مانگتے ہوئے تھک گیا، لیکن بانٹنے والی ذات مصطفیٰ کی تھکتی نہ تھی. لے جاؤ، بلکہ سرکار خود فرماتے ہیں رب دیتا ہے اور بانٹتا میں ہوں. دینے والا رب ہے، بانٹنے والی ذات میری ہے. تو جب بانٹنے والا تھکتا نہیں ہے، بلکہ حضرت علی مرتضیٰ فاتح خیبر داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کی زمین پر پہنچتے ہیں، بات آئی ہے سخاوت کی. آپ نے حاتم طائی کا نام سنا ہوگا. حاتم طائی یہ بڑا سخی انسان گزرا. حاتم طائی کی سخاوت کا چرچا آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، آپ نے کہیں پر بھی سنا ہوگا. میں یہ افواہی بات نہیں کہتا، بلکہ کتابوں کے دریچوں کو آپ کھولیں، کتابوں کے اوراق کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ حاتم طائی کون تھا. حاتم طائی وہ سخی انسان کہ جس گلی سے کوئی گزر جاتا وہ اس کے دربار سے خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا. کوفہ میں جب حضرت علی مرتضیٰ داماد مصطفیٰ پہنچتے ہیں، حاتم طائی کی سخاوت کا چرچا ہو رہا تھا، اور کسی نے کہنے والے نے یہ کہہ دیا، اور کہا بھی تو کس کے سامنے، کہ جس کی زبان سے ولایت بٹا کرتی تھی، وہ علی کہ جس نے فاتح خیبر کا لقب حاصل کیا، وہ علی کہ جس نے سرکار کی بارگاہ سے بہت کچھ سیکھا، وہ علی کہ جس کے علم کے برابر، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا علم اتنا، علی کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں ہو سکتا، وہ علی کہ جب پوچھا کسی نے کہ حاتم طائی کی سخاوت آپ جانتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کتنی سخاوت ہے. تو اس بندے نے پلٹ کر کہا کہ حاتم طائی کے دربار میں 10 دروازے ہیں. کتنے؟ مانگنے والا ایک دروازے سے آتا ہے، دوسرے دروازے سے پھر مانگنے کے لیے آتا ہے، تیسرے سے نکلتا ہے، چوتھے سے پھر آتا ہے. یعنی 10 دروازے سے ایک ہی بندہ حاتم طائی کے پاس مانگتا ہے، لے کر چلا بھی جاتا ہے، لیکن حاتم طائی جاننے کے باوجود بھی اسے منع نہیں کرتا. حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میری نظر میں وہ بخیل انسان ہے. حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ میری نظر کے اندر وہ بخیل انسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے 10 دروازے سے آنا پڑا بار بار مانگنے. لیکن ذرا میرے مصطفیٰ کی ذات پر قربان تو جاؤ، اگر ایک بار سائل آ جاتا اور پھر سرکار کے دربار کے اندر آخری سانس تک وہ کبھی کچھ لینے کے لیے نہ آتا تھا، اس لیے کہ سرکار اسے اتنا عطا کرتے کہ وہ دوسرے کو عطا کرنے والا بن جایا کرتا تھا. مانگتے تو مانگتے ہیں، کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. آتا ہے فقیروں سے، انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے، فقیروں سے انہیں پیار کچھ ایسا. فقیروں سے کیسا پیار آتا ہے؟ رب نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے محبوب، آپ کے در دولت پر اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو آپ اسے جھڑکنا نہ، اسے ٹھکرانا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس نہ ہو تو سرکار کیا فرماتے؟ اگر کچھ نہ ہوتا تو سرکار فرماتے کہ فلاں کے پاس میرا نام لے کر چلے جانا، میں تیرا قرض ادا کر دوں گا. یہ سخاوت مصطفیٰ. بلکہ سخاوت صرف اتنی نہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف دنیا کی دولت دیتے، یہ نہ تھا، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر بات کریں سخاوت کی تو آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کے اندر اگر ہمیں گناہ بھی معاف کروانے ہو تو رب نے حکم دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، کوئی گناہ کر لو، تو پھر میرے محبوب کے دربار میں چلے آؤ، اگر وہ معافی طلب کریں گے تو اللہ ضرور ان کی معافی کو قبول کر لے گا. آیت کریمہ کا پورا خلاصہ سمجھ
لے آپ کہ یہی تو بات ہے کہ اگر کوئی دنیا مانگتا سرکار اسے دنیا عطا کر دیتے، بلکہ سرکار کی سخاوت کا تو عالم یہ ہے کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کی مجلس کے اندر ربیعہ سے کہا سل یا ربیعہ، ربیعہ آج جود و سخا کا دریا بہہ رہا ہے، اے ربیعہ ذرا مانگ لو، آج تمہیں جو مانگنا ہے میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ بلکہ سرکار کی بات تو یہ تھی کہ اگر سرکار احد پہاڑ کو اگر سونا کہہ دے کہ تو سونا بن کر میرے ساتھ چل، تو اللہ نے وہ طاقت و قدرت عطا کی تھی کہ وہ احد پہاڑ آپ کے ساتھ سونا بن کر چلنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ لیکن سرکار ربیعہ سے پوچھتے ہیں اے ربیعہ آج دل کھول کر مانگ لو، سخاوت کا دریا آج جوش پر ہے، کیونکہ حضرت ربیعہ بارہا دربار رسالت میں آیا کرتے اور سرکار کے نورانی چہرے کو دیکھ کر چلے جاتے۔ حضرت ربیعہ نے دیکھا کہ موقع بڑا قیمتی ہے، دولت نہیں مانگی، یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں بڑا غریب انسان ہوں، سمجھے یہ طریقہ ہے، در دولت سے منگتے کو کیا نہیں ملتا، سب کچھ ملتا ہے، مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے اور ساتھ میں صبر بھی چاہیے، صبر، اور صبر ایسا نہیں کہ 2 دن تک صبر کریں یا 2 دن تو صبر کیا، صبر کیسا ہوتا ہے معلوم ہے؟ صبر ایوبی بھی ہمارے مصطفیٰ کے دربار میں پھیکا پڑتا ہے، صبر ایوبی وہ بھی نبی پاک کے صبر کے سامنے نیچا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سرکار پر بڑے ظلم کیے گئے، پہاڑ توڑ دیے ظلم و ستم کے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام بڑی آسانی سے پہنچ گیا، سرکار کی ذات اتنی اذیتوں کو برداشت کرنے والی کہ بلکہ بعض صحابہ نے تو بارہا آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے بارے میں بد دعا کر دیں، رب آپ کی دعاؤں کو نہیں ٹھکرائے گا۔ آقا فرماتے ہیں میں بد دعا کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے میرے رب نے ہر ایک کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سرکار دعا کرتے ہیں تو دعا یہ نہیں کرتے کہ مولا انہیں ہلاک کر دے، بلکہ سرکار دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم اہدی قومی، مولا میری قوم کو ہدایت عطا کر دے، مولا میری قوم کو مجھے سمجھنے کی توفیق عطا کر۔ رب کی بارگاہ میں کبھی بد دعا نہ کی، بلکہ سخاوت مصطفیٰ تو یہ ہے کہ اگر ہند جب جو کلیجہ چبانے والی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبانے والی جب سرکار کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگ لے، سرکار اسے معاف کر دیا کرتے ہیں۔ بلکہ حضرت ہند خود کہتی ہے کہ میں دولت اسلام لانے سے پہلے سب سے برا گھر سرکار کے گھر کے علاوہ کسی کو نہیں جانتی تھی، لیکن ایمان لانے کے بعد میں سرکار کے گھر سے سب سے بہتر گھر کسی کا نہیں سمجھتی ہوں۔ وہی ہند کہ جسے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاف کر دیا کہ امیر حمزہ جو پیارے چچا، لیکن پھر بھی آپ نے اسے معاف کر دیا تھا۔ یہ صبر کا پیغام دیا جاتا ہے۔ آج تو ہمیں تھوڑی سی مشقتیں آ جائے ہمارے سے صبر نہیں ہوتا، تھوڑا سا کاروبار ڈاؤن ہو جائے صبر نہیں ہوتا۔ یاد تو رکھیں یار، سخاوت مصطفیٰ تو وہ ہے کہ سل یا ربیعہ، اے ربیعہ آج مانگ تو صحیح، جو مانگنا ہے تجھے مل جائے گا۔ حضرت ربیعہ نے دولت نہ مانگی کہ سرکار بڑی غریبی کے زمانے گزرتے ہیں، گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے، فاقہ کشی کا زمانہ ہے، سرکار کچھ روپیے کے لیے انتظام کر دے، بلکہ مانگا تو کیا مانگا معلوم ہے؟ ایک ہی لفظ کے اندر دونوں چیزوں کو مانگ لیا۔ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں یا رسول، جنت بھی نہیں مانگی، جنت بھی نہ مانگی، حالانکہ سرکار نے فلی اجازت دی تھی کہ جو مانگنا ہو ربیعہ مانگ لو آج۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب چھوٹ دی تو ربیعہ کہتے ہیں جنت بھی نہیں چاہتی، جنت بھی نہیں چاہیے۔ بولے تمہیں کیا چاہیے؟ سرکار آپ کا ساتھ جنت میں بھی مجھے چاہیے۔ کیا کہا؟ جنت نہیں چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔
سرکار فرماتے ربیعہ تمہیں میں نے عطا کر دیا. اب بات یہ پتہ چلی ایک ہی جواب کے اندر حضور کو مانگ لیا. پتہ یہ چلا کہ اگر صاحب جنت مل جائے تو جنت تو ایسے ہی تحفے میں ملی ہے، اس لیے کہ سل یا ربیعہ. حضرت ربیعہ کو حضور نے اسی زمین پر جنت کی بشارت دے دی اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ میں تمہیں اپنا ساتھ بھی عطا کرتا ہوں. مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یہی تو دیکھنا ہے کہ سرکار کو اللہ نے تمام سے افضل بنایا. افضل الانبیاء اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا در کیسا در ہے؟ امام فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. بخدا خدا کا، قسم خدا کی، خدا کا در اگر کوئی ہے تو وہ دربار رسالت ہے. اگر یہاں سے مل گیا تو سمجھ جاؤ کہ رب کے دربار سے تمہیں عطا کر دیا جائے گا. اگر یہاں سے ٹھکرا دیے گئے سمجھ جاؤ کہ تمہیں رب کے دربار سے بھی ٹھکرا دیے جاؤ گے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں نے جنت کی بات کی تو ربیعہ کو تو مل گیا، لیکن اگر کوئی ہاتھ مانگنے چلا آتا نا، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. وہی غزوہ احد کی بات کریں ہم، غزوہ بدر کی بات سمجھ لے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے سرکار کے سینے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور چہرہ کافروں کی طرف ہے، تیر برستے ہیں. سرکار کی حفاظت کے لیے حضرت قتادہ نے اپنا سینہ پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ جب دامن مصطفیٰ پکڑا ہے تو زندگی وہ زندگی نہیں ہے کہ اگر آپ کی حفاظت کے لیے کام نہ آئے تو میرا جینا صحیح نہیں ہے. کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہی ایک کافر کا تیر جب نکل کر کمان سے نکلتا ہے، اللہ اکبر، حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگا، وہ آنکھ نیچے کو چلی آئی ہے. یہ حلقے کی جگہ کو چھوڑ دیا. اختیارات مصطفیٰ کو میں بتاتا ہوں کہ اللہ نے کتنے اختیار دیے ہیں. آنکھ نکل آئے نا ایک بار، کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، اصلی پوزیشن پر وہ نہیں رکھ سکتا ہے. بڑے سے بڑے سرجن کے پاس چلے جاؤ، وہ سیٹ نہیں کر سکتا. یا تو بڑی ہو جائے گی یا چھوٹی ہو جائے گی، یا تو پھر اس کی بینائی کے اندر کمی آ جائے گی یا زیادتی بھی نہیں ہوگی. لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ کے لعاب دہن پر، تمام رسولوں سے افضل. اور کیوں نہ ہو، موسیٰ نے تو کوہ طور پر دیکھا تھا، لیکن معراج کا وہ منظر تو دیکھیں کہ جب رب نے اپنے حبیب کو بلایا تو کتنی مسافت رہی، دونوں کے درمیان میں کتنا فاصلہ رہا. قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. جو تیر کمان ہوتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے سمجھ لے، جو تیر کمان اور داغے کے درمیان کمان میں جو راستہ اور خلا رہ جاتی ہے، بس اتنے سے بھی کم فاصلہ. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اس سے بھی کم فاصلہ محبوب و محب اپنے آپ میں دیدار کر رہے ہیں. کوہ طور پر موسیٰ نے دیدار کیا، کلام کیا، لیکن مصطفیٰ روبرو خدا کو دیکھتے ہیں اور اتنا کم فاصلہ. یہ عظمت مصطفیٰ ہیں. آنکھ نکل گئی ہے، جنگ چل رہی ہے، اور جنگ کے معرکے کے بعد حضرت قتادہ نے سرکار کی بارگاہ میں وہ آنکھ لے کر حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے. سخاوت تو دیکھیں، حضرت قتادہ کو یہ نہیں کہا کہ جاؤ اب آنکھ نکل گئی، تمہیں شہادت کا تھوڑا سا مزہ مل گیا. یہ کچھ نہیں کہا، بلکہ آنکھ کو اپنے دست نبوت سے پکڑا اور اسی جگہ پر رکھ دیا. اور حضرت قتادہ کی زبان اب سنیں. حضرت قتادہ فرماتے ہیں سرکار نے جیسے ہی میری آنکھ کو ہاتھ لگایا اور میری آنکھ کے حلقے پر رکھا تو مجھے اس آنکھ
کے اندر جتنی روشنی تھی اس سے بھی کہیں زیادہ دستے نبوت سے اس میں آنکھ میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ آنکھ سے میں بہت زیادہ دیکھ سکتا تھا، اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ وہ آنکھ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں ہے۔ یہ دستے نبوت کا کمال تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جود و سخا کے وہ دریا بہائے کہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ سرکار کو جو کچھ بھی عطا کیا رب نے عطا کیا، لیکن وہ کتنے سخی ہیں کہ جو بھی آتا نہ اسے رد نہ کیا جاتا، اسے دے دیا جاتا۔ اگر بات ہے اپنوں کی، اپنوں کو تو دیا ہی دیا، لیکن اگر غیر بھی آ جاتے نا تب بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں واپس نہ جانے دیتے۔ یہ عظمت میں نے ذکر کی ہے کہ سرکار کی سخاوت کی عظمت کیا ہے، لیکن آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ اتنا عظیم نبی ہم جیسے گنہگاروں کو عطا کیا، لیکن ہمارے اخلاق بد سے بدتر ہے۔ ہماری زندگی گزارنے کی پوزیشن سب سے خراب، نہ ہمارے پاس اخلاق حسنہ نہ اچھی گفتگو کرنے کی زبان۔ آخر کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف دنیا کو دنیا سمجھ لیا، بس دنیا ہے تو ہم ہیں۔ دنیا تو یار فانی ہے، آج جانا ہے کل کوئی اور آئے گا آپ کی جگہ پر۔ دولت یہیں پر رہنے والی ہے۔ آپ نے سخاوت والوں کی داستانیں پڑھی ہوگی کہ بڑے شہنشاہ آئے لیکن ہاتھ میں کیا لے کر گئے؟ کچھ نہیں، جائیداد یہیں پر پڑی ہیں، بلڈنگیں یہیں پر پڑی ہیں، مقبرے یہیں پر ہیں، عیش و عشرت کے سامان یہیں پر ہیں، ساتھ گیا تو کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر قبر کے اندر عشق مصطفیٰ کا داغ لے کر چلیں گے نا، عشق مصطفیٰ، اور جو بندہ سچا عاشق ہوتا ہے نا تو پھر مصطفیٰ کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس تو ایک جو پابندی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، ہمارے پاس بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، یہ دونوں میں نہیں ہے۔ ہماری زبان اتنی غلیظ ہو چکی کہ اگر اٹھتے بیٹھتے گالی نہ بکے تو ہمارا دن نہیں گزرتا۔ شیطان ہر وقت آپ کا پیچھا کرتا ہے، میں بھی انسان ہی ہوں، لیکن کوشش کرنے سے انسان سب کچھ پا سکتا ہے۔ من جد وجد، جس نے کوشش کی وہ کامیاب ہوا۔ انسان کوشش تو کرے اپنے نفس سے لڑنے کی کہ مجھے یہ غلط کام نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ وقت اذان آ جائے، اذان پکاری جاتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ باہر آ کر بیٹھ لیا جائے گا، خطبہ شروع ہوگا تو پڑھ لیں گے، یا پھر جماعت ختم ہونے والے کی تو جلدی جلدی جا کر 2 رکعت پڑھ لیں گے۔ فائدہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ اس میں نہ وضو صحیح ہوا، نہ ارکان فرائض صحیح ادا کیے، کچھ بھی نہیں، تو پھر ہم نے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کیسے کر لیا کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ عاشق رسول کیسے ہوتے ہیں معلوم ہے؟ حضور شیخ الاسلام رئیس المحققین علامہ شاہ سید محمد مدنی اشرف الاشرف الجیلانی فرماتے ہیں، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے۔ سرکار کی الفت و محبت کے اندر جو سزا کاٹنی ہے اس میں جو مزہ ہے، تو سمجھنا ہو تو بلال سے سمجھ لیں، ان سے پوچھیں۔ لیکن آج ہمیں سزائیں نہیں کاٹنی ہے، ہمیں صرف وقت نکالنا ہے کہ مسجد میں جا کر وقت پر نماز ادا کی جائے، مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جائے گی۔ ہمیں وقت اگر دوسرا ملے تو اس وقت زبان پر درود مصطفیٰ کی لڑیوں کو سجا لیا جائے، ہمارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وقت کی اہمیت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ عظیم دن گزر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا عاشق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.